اضافہ کرتا ہے اور زبان و ادب میں بھی معیاری تشبیہات اور استعارات کا رنگ لیے ایک اچھے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ سفر نامہ پڑھتے مجھے کئی جگہ حکیم محمد سعید صاحب کا سفر نامہ ایک مسافر 4 ملک یاد آ گیا۔ طارق صاحب کے سفر نامے پہ ان کے انداز کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ میں ناروے کے دلچسپ حقائق پڑھتے ہوئے قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسٹاک ہوم کے نوبل میوزیم کی سیر کرتے قطر کے مضافات کا فکری آہنگ اپنے اندر اتارتے ہوئے سویڈن کی گلیوں میں شاندار محلات کی تاریخ پرکھتے شوخ حسیناؤں کی گستاخیوں سے دامن گیر ہوتے سنگ مرمر کے بنے چرچوں بڑے ستونوں والے محلات کے سحر میں ڈوبے ڈوبے اس سفر نامے کی رنگینیوں سے بغل گیر ہونے لگی۔ سفر نامے کا ماحول کئی جگہ شاعرانہ رنگ لیے ہوئے ہے۔ منظر نگاری کے ذریعے سخن فہمی کو واضح اور باشعور معیار عطا کرتے مصنف فطری نظاروں میں اپنی شگفتہ مزاجی کا رنگ شامل کرتے نظر آتے ہیں۔ لکھتے ہیں اس مقام پرفطرت پر اپنے تمام تر رنگ و جمال کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ ہمارے عقب میں پہاڑوں میں گھری سرسبز وادی، ایک بلند پہاڑی روشن مینار، شیشوں کی دیواروں والے کیفے اس حسین منظر کا حصہ تھا۔ میں نے چٹان پر بیٹھ کر موتیوں جیسے پانی کو چھوا تو شدید یخبستگی کے باوجود اس کا رنگ و بو ہاتھوں پر محسوس ہوا۔ کیا بات ہے! میں کافی دیر تک ان پانیوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر ان سے ہم کلام رہا۔ نکت باد بہاری میں محو رقص سمندر کی لہروں میں مجھے ایک نغمہ، ایک لے، ایک سر سا ابھرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک روشنی سی پھوٹتی اور آنکھوں سے ہوتی بدن کے انگ انگ میں سماتی محسوس ہوتی۔ یہ اقتباس اس طرح کی کئی سفر نامے کا حصہ ہیں۔ میں اگر چند کو بیان کرنا چاہوں تو بحر بے کراں کو آبجو میں محیط کر دینے کے مترادف ہے۔ جگہ کی تحقیق کے حوالے سے مصنف کی تحریر میں لگن اور محنت جھلک رہی ہے اور تمام ضروری وضاحتیں حتی الامکان انداز میں لکھی گئی ہیں۔ مختلف پرکشش مقامات کو نمایاں طور پر بیان کرنے کی کاوش بھی نظر آتی ہے۔ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے طریقوں اور ذرائع کا ذکر بھی موجود ملتا ہے۔ قیام کے مقامات کو بھی تحریر کیا گیا ہے۔ سیاحوں کی کشش کے لیے مناظر کا بیان بھی موجود ہے اور ثقافتی پس منظر بھی ساتھ ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک مکمل سفر نامہ ہے۔ اس احوال کو مختلف خوبصورت عنوانات کے تحت سفر نامے کی تحریر میں شامل کیا ہے۔ قیام کے مقامات کو بھی تحریر کیا گیا ہے۔ سیاحوں کی کشش کے لیے مناظر کا بیان بھی موجود ہے اور ثقافتی پس منظر بھی ساتھ ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک مکمل سفر نامہ ہے۔ اس احوال کو مختلف خوبصورت عنوانات کے تحت سفر نامے کی تحریر میں شامل کیا گیا ہے، جیسے خوش و خرم لوگوں کا ملک ڈنمارک، جزیروں کے دیس میں پل جس نے 2 ملکوں کو ملا رکھا ہے، ڈینش قوم کی دلچسپ و خاص باتیں، کوپن ہیگن کی عجیب بستی، ڈنمارک کی پہچان حسین سمندری مخلوق، مسجد جس میں سکون ہی سکون تھا، سنگ مرمر کا فریڈرک چرچ، الفرڈ نوبل کا دیش سویڈن، نوبل یونیورسٹی میں ایک غیر نوبل شخص، اسٹاک ہوم کی پرسکوت شام، نوبل کمیٹی کی جائے تقریب اور سنہرا کمرہ، تاریخ بادشاہوں کے حالات زندگی کا نام ہے، سویڈن میں ادب و ثقافت کے رنگ ڈھنگ، امیر ملک کا غریب وزیر اعظم، طویل ساحلوں کا دیس ناروے جہاں راتیں جاگتی ہیں، دنیا کے آخری کنارے کا سفر، ناروے کے دلچسپ حقائق وغیرہ۔ یہ بات بھی مناسب حد تک سفر نامے میں سامنے آتی ہے کہ ایک واضح کہانی ذہن میں رکھ کر تحریر کی گئی ہے اور نفس مضمون کا کوئی بھی مقصد ملتا ہے، لیکن سفر نامے میں لکھی گئی واقعات اور حالات میں مجھے جو کسی حد تک کمی محسوس ہوئی وہ مکالمے کی محسوس ہوئی، جو کہ ایک سفر نامے کی تحریر حسن کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ معاشرتی رویوں کا احوال بڑے ہی مناسب انداز میں تحریر کیا گیا ہے، شخصیاتی اور ماحولیاتی تجزیہ بھی بڑی چابک دستی سے بیان کیا گیا ہے، جس سے قاری خود کو منظر میں محسوس پاتا ہے۔ ہاں، بحیثیت قاری ایک کمی جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ خاص مقامات کی تصاویر اگر شامل ہوتی تو قاری ان مناظر کی خوبصورتی کو اور اچھے انداز میں محسوس کر پاتا، لیکن میرے اس اختلاف کے باوجود مجموعی طور پر یہ سفر نامہ
معلومات اور مناظر فراہم کرتا ہے، جس سے قاری مذکورہ علاقہ جات کے بارے میں بہت کچھ جان لیتا ہے۔ ایک اور بات جو مجھے اس سفر نامے میں بہت بھائی جو گاہے بگاہے دیسی تڑکا لگاتے الفاظ ہیں، وہ پردیس میں اپنا ایک خاص رنگ ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا تازہ خوشبو کا جھونکا جو اپنا رنگ فضا میں بکھیرتا چلا جا رہا ہے۔ پردیس میں اپنے دیس کے رنگ کو برقرار رکھنا بھی ایک فن ہے، اور اس پر مصنف کو بہت داد۔ فیض نے بھی شاید میری ہی تائید کی ہے، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح۔